السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا موقع عطا فرمایا اور آج آخری دن ہے۔ اس کے بعد میں کل عید منانے کا حکم ہے۔ مسلمانوں کے لیے 2 عید ہے، ان میں سب سے بڑی عید عید الفطر ہے جو کل منائی جائے گی۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے چند اہم معمولات اور چند مسائل ہیں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھنے کی کوشش کرے، موقع ملے تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں 2-4 رکعت۔ اس کے بعد میں صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے محلے کی جامع مسجد میں جائیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد گھر آ کر پاکی صفائی میں لگ جائے، عید کی تیاری میں لگ جائے۔ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، مونچھ وغیرہ اور زائد جو بال وغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام صاف کر کر غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد میں اللہ نے نئے کپڑوں کا موقع دیا ہے، وسعت اور طاقت دی ہے تو نئے کپڑے پہن لیں۔ اگر نہیں ہے تو گھر کے اندر جو صاف شفاف سفید کپڑے جو ہیں اسے پہن کر عید کو جائیں۔ خوشبو وغیرہ ہیں تو خوشبو لگا لیں۔ عید کو جانے سے پہلے مٹھائی وغیرہ کھانا چاہیے۔ گھر کے اندر کھجور ہیں تو 1 عدد 3 عدد یا 5 عدد طاق عدد کھجور کھائیں۔ اگر نہیں ہے تو مٹھائی سیویاں وغیرہ کھا کر عیدگاہ جانے کی کوشش کریں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر جو واجب ہے اس کو ادا کر کے جائیں۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں نصاب یہ ہے، حدیث مبارک کے اندر کشمش 1 سا ہے، کھجور 1 سا اور جو 1 سا یعنی 3.5 کلو۔ اللہ نے جن کو وہ طاقت دی ہے کہ 3.5 کلو جو دینے کی اور 3.5 کلو کشمش دینے کی اور کھجور دینے کی تو وہ دے دیں۔ اگر نہیں ہے تو 2.25 کلو گیہوں، آدھا سا، یہ نصاب بیان کیا گیا ہے صدقہ فطر کا۔ ہر ایک انسان کی طرف سے یہ دینا واجب ہے، عید کی نماز سے پہلے دے دیں۔ اگر کسی کے کچھ روزے وغیرہ رہ گئے ہیں تو ان روزوں کا فدیہ بھی ادا کر کے عیدگاہ کو جائیں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے اپنی تیاری مکمل ہونے کے بعد میں بچوں وغیرہ کی اگر کچھ خدمت ہے، بڑوں کی کچھ خدمت ہے، وہ خدمت کر کے ان کو بھی تیار کر لیں، ان کو بھی تیار کر کے عیدگاہ لے جائیں۔ عیدگاہ جانے کے لیے 2 راستوں کو اختیار کریں، ایک جانے کے لیے، ایک آنے کے لیے۔ راستہ بدل کر چلنے کے حکم ہے۔ عیدگاہ پیدل جائیں، اگر مجبوری ہے تو سواری کے ساتھ میں جا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو عیدگاہ پیدل جانے کی کوشش۔ جس گاؤں میں عیدگاہ نہیں ہے، مسجد میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو وہاں بھی ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کریں۔ عیدگاہ جانے کے بعد میں اطمینان سے جا کر بیٹھ جائیں۔ امام صاحب آپ کے سامنے کچھ بیان کریں گے، خطاب دیں گے، اس کو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ پھر اس کے بعد میں عید کی نماز کی ترتیب نیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتائی جائے گی، اس کو بھی غور سے سنیں۔ میں بھی آپ کے سامنے عید کی نیت بتاتا ہوں، غور سے سنیں۔ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے منہ میرے کعبہ شریف کے تابع اس امام کے اللہ اکبر، اس طرح نیت کر کے باندھیں۔ نماز کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ کو اٹھا کر ناف کے نیچے باندھیں۔ باندھنے کے بعد میں ثنا مکمل کریں۔ ثنا مکمل ہونے کے بعد میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کر کے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیں، پھر چھوڑ دیں۔ پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر ناف کے نیچے باندھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد میں امام سورہ فاتحہ اور اسی طریقے سے دوسری سورت ملائے گا اور رکوع اور سجدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ میں سورت ملانے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے زائد تکبیر کہیں گے 3۔
اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے ایک مرتبہ، پھر دوبارہ اٹھائیں گے، پھر دوبارہ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ وغیرہ کر کر اتحیات سے نماز کو مکمل کر کے سلام پھیریں۔ پھر اس کے بعد میں اگر امام دعا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں دعا کریں، اگر نہیں دعا کر رہے ہیں تو دعا مت کریں۔ فوراً 2 خطبے امام آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے، دونوں خطبوں کو غور سے سنیں۔ خطبہ ہونے کے بعد میں دعا وغیرہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں تمام ساتھی ایک دوسرے کو مصافحہ وغیرہ معانقہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اگر کئی دنوں کے بعد میں کوئی ساتھی ملا ہے تو اس کو معانقہ وغیرہ کریں، لیکن یہ عید کی سنت سمجھنا، عید کے دن ضروری سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ مصافحہ وغیرہ سلام کلام کر کے کوئی بہت دنوں کے بعد میں مل رہا ہے تو اس کو معانقہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں عیدگاہ سے آ جائیں، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی عید کا دن ہمیں سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، فحش اور برائیوں سے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔